بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک غریب شخص اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ جب ان کی محتاجی دیکھی تو شرمندگی کی بنا پر جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب اس کی زوجہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ چکی کی طرف گئی اور اس کے پاٹ کو اس پر رکھ دیا۔ پھر وہ تنور کی طرف گئی اور پڑوسیوں کو دکھانے کی غرض سے اس میں آگ جلا دی۔ پھر عرض گزار ہوئی کہ یا اللہ پاک ہمیں غیب سے روزی عطا فرما۔ اس کی دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تو چکی کے نچلے پارٹ کا پیالہ آٹے سے بھر چکا تھا، اور جب تنور کی طرف گئی تو اسے بھی روٹیوں سے بھرا ہوا پایا۔ جب وہ شخص گھر لوٹا تو پوچھا کہ کیا تمہیں میرے بعد کچھ ملا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، ہمیں اپنے رب کی جانب سے رزق حاصل ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص چکی کی جانب گیا تو واقعی اسے آٹے سے بھرا ہوا پایا۔ اس نے اوپر والا پارٹ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اگر وہ شخص چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اپنا خالق و رزاق مان کر شکوہ شکایت کرنے سے محفوظ رہتے ہوئے اس کی ذات پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے مایوس و محروم نہیں فرماتا، بلکہ اس وقتی آزمائش سے نکلنے کے لیے ایسے اسباب مہیا فرما دیتا ہے کہ جن کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس ایمان افروز واقعے سے درس ہدایت حاصل کرتے ہوئے اپنی آخرت کی مزید بہتری کے لیے ان امور کو اپنانے کی کوشش کریں کہ جن کا ذکر حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ مذکورہ حدیث پاک پر غور کیا جائے تو معلوم پڑے گا کہ مذکورہ حضرات کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیبی امداد کا مستحق بنانے میں درجہ ذیل امور نے نمایاں کردار کیا کہ آخر ایسی کون سی بات ان کے اندر تھی کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے رزق عطا فرمایا۔ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل رکھنا، کیونکہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کی امداد کے علاوہ کسی اور ذریعے کی جانب قطعی طور پر التفات نہ فرمایا۔ نمبر 2، فقر و فاقہ کے باوجود شوہر و زوجہ کا زبان کو ہر قسم کے شکوے شکایت سے محفوظ رکھنا اور اس کی رضا پر راضی رہنا، یہ بھی خوبی ان کے اندر تھی۔ اور نمبر 3، تنگ دستی کے باوجود سوال سے بچنا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی رزق عطا فرمانے کے معاملے میں ظاہری اسباب و ذرائع کا محتاج نہیں۔ نیز یہ بھی معاملہ باری تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر ہمت و کوشش کے ساتھ مذکورہ پہلے 3 امور کو اپنانے کی کوشش کی جائے تو بعید نہیں کہ ہم بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ذکر کردہ انعامات کے مثل انعامات کے مستحق بن جائیں۔ آئیے اب عملی کوشش کا جذبہ پانے کے لیے بالتفصیل ان امور پر غور و تفکر کی سعادت حاصل کی جائے۔ چنانچہ پہلی چیز ذات باری تعالیٰ پر
کامل توکل تھی، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کیا۔ یاد رکھیے کہ توکل کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے، کیونکہ توکل کا مطلب کسی پر کامل اعتماد کرنا ہے، اور اعتماد ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان ذات باری تعالیٰ پر شعبہ زندگی کے تمام معاملات میں کامل اعتماد کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، جس کی علامت ان معاملات کے انجام کے بارے میں دل کا اضطراب میں مبتلا ہونے کے بجائے سکون پذیر ہو جانا ہے، تو اسے صفت توکل سے متصف مانا جائے گا۔ پھر اس اعتماد میں جتنی پختگی آتی جائے گی، توکل کے معاملے میں اس کا معیار اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی جانب سے توکل کی توفیق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ ہی مزید انعامات الہیہ کا مستحق بھی بنتا چلا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں جا بجا مختلف الفاظ میں کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اسے اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جب کسی بات کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو ان میں شامل فرما دے۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کی، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی پر ایسا توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو اللہ پاک تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے منقطع ہو کر اللہ پاک کی جانب متوجہ ہو جائے تو اللہ پاک ہر مشقت و مصیبت میں اس کی کفالت فرمائے گا اور اسے ایسے مقام سے رزق عطا فرمائے گا کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پاک سے توجہ ہٹا کر دنیا کی جانب مائل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے فرما دیتا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ پاک کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ بھروسہ رکھے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ مذکورہ تمام آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ پاک کا توکل کی سعادت حاصل کر لے تو رب عز و جل خوش ہو کر اس کے تمام کاموں کا کفیل بن جاتا ہے، اسے عالم غیب سے رزق عطا کیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے بے نیازی عطا کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا توکل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ظاہری اسباب اور اختیار تدبیر کو ترک کر دیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توکل کے لیے ترک تدبیر و اسباب ضروری نہیں،
चुनांचे फ़क्र फाका से बचने के लिए, कस्बे हलाल या बीमारी दूर करने के लिए दवा का इस्तेमाल वगैरह मुनाफी तवक्कुल नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मनकूल है कि एक जाहिद सिफत तवक्कुल में कामिल होने के लिए शहर को छोड़कर एक पहाड़ की चोटी पर चला गया और ये इरादा किया कि किसी से कुछ ना मांगेगा, यहाँ तक कि अल्लाह पाक उसे गैब से रिस्क अता फरमाएगा। 7 दिन तक उसकी मुराद पूरी ना हुई तो मरने की करीब हो गया। आखिर बारगाह इलाही में अर्ज की कि या रब्बे करीम, अगर तू मुझे जिंदा रखना चाहता है तो जो रिस्क मेरी किस्मत में लिखा हुआ है अता फरमा दे, वरना मुझे मौत दे दे। अल्लाह पाक ने उसे इल्हाम फरमाया कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक हरगिज रिस्क अता नहीं करूंगा जब तक तू शहर में दाखिल ना हो और लोगों के दरमियान ना बैठे। बस ये शख्स हस्बे हिदायत शहर में दाखिल हुआ और लोगों के दरमियान बैठा तो कोई उसके लिए खाना लाया और कोई पानी। बस उसने खाया पिया। फिर शहर में भेजे जाने के बारे में उसके दिल में वसवसा पैदा हुआ तो अल्लाह पाक ने उसे दोबारा इल्हाम फरमाया कि मैंने तुझे शहर में इसलिए भेजा था कि दरअसल तूने अपने दुनियावी ज़ुहद के जरिए मेरी हिकमत को बातिल करने की कोशिश की थी। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने बंदे को अपने बंदों के हाथों रिस्क अता फरमाने को अपने दस्ते कुदरत से अता करने से ज्यादा महबूब रखता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि इख्तियार असबाब के वक्त भी अंजाम की बेहतरी के सिलसिले में एतमाद कामिल अल्लाह पाक पर होना कि इन असबाब जाहिरी पर। हमें भी चाहिए कि तवक्कुल के बयान करदा फजाइल को बार बार सुने और अपनी जात को इस सिफत से मुत्तसिफ करने के लिए फौरन से पेशतर अमली कोशिशें शुरू फरमा दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे और मीठे इस्लाम भाई, आज हमने ये बयान सुना, तो बयान सुनने के बाद उस बयान पर अमल की भी नियत होनी चाहिए। अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर बयान सुनने का कोई फायदा हासिल ना होगा। मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत फरमा लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपने रब अज़्ज़ व जल पर कामिल भरोसा करते हुए इंशाअल्लाह उसकी रिजा पर राजी रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।